یہ 2025 کا مونسون ہے اور پنجاب ایک بار پھر پانی کی لپیٹ میں ہے۔ ہزاروں دیہات سیراب، لاکھوں افراد بے گھر اور کھیتوں میں اگنے والا ہر دانہ سیلاب کے ساتھ بہہ گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق صرف ایک ہفتے میں 12 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ تقریباً 1400 دیہات ڈوب گئے اور ریسکیو ٹیموں نے لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فضائی مناظر میں پنجاب ایک سمندر دکھائی دیتا ہے، جہاں کبھی سڑکیں تھیں، آج کشتیاں چل رہی ہیں۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں، یہ کہانی ہے غیر معمولی بارشوں کی، سرحد پار سے اچانک چھوڑے گئے پانی کی اور ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے خطرے کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو اپنی زندگی کے خوابوں کو بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ آفت اچانک نہیں ٹوٹی۔ سب سے پہلی وجہ غیر معمولی اور ریکارڈ توڑ مونسون بارشیں۔ ماہرین کے مطابق پنجاب نے اس سال 40 برسوں کی بدترین بارشیں دیکھیں۔ چند دنوں میں اتنی بارش ہوئی جتنی پورے موسم میں ہوا کرتی ہے۔ دوسری وجہ بھارت کے ڈیموں سے اچانک پانی چھوڑنا۔ دریائے راوی اور ستلج میں پانی کی سطح لمحوں میں بلند ہوئی، جس نے پہلے سے بھرے دریاؤں کو مزید طوفانی بنا دیا۔ پاکستانی حکام نے کہا کہ اگر بروقت اطلاع دی جاتی تو لاکھوں لوگ پہلے محفوظ ہو سکتے تھے۔ تیسری وجہ موسمیاتی تبدیلی۔ شمال میں تیزی سے پگھلتے گلیشیئر، بڑھتے درجہ حرارت اور نمی سے لبریز بادل۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بدلتا موسم اب ہمارے دریاؤں کو پہلے سے زیادہ خطرناک بنا رہا ہے۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ لاکھوں خوابوں کا بہہ جانا ہے۔ کسانوں کے کھیت ڈوب گئے، مویشی بہہ گئے اور گھر زمین بوس ہو گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم 3 لاکھ افراد کو فوراً نکالا گیا، جبکہ مزید لاکھوں اب بھی امداد کے منتظر ہیں۔ نارووال، قصور، لاہور اور اوکاڑا کے دیہات سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ یہاں تک کہ ننکانہ صاحب میں گوردوارہ دربار صاحب کے آس پاس بھی پانی جمع ہو گیا، جو اس تباہی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل بہہ گئے، اسکول اور اسپتال بھی متاثر ہوئے۔ اور جب بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ جائے تو صرف گھر نہیں، پوری کمیونٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اصل کہانی اعداد و شمار کی نہیں، انسانوں کی ہے۔ اللہ دتہ نامی کسان بتاتا ہے، میں نے قرض پر بیج ڈالا تھا، مگر فصل پانی بہا لے گیا، اب کچھ نہیں بچا۔ اس کی آنکھوں میں غم ہے، مگر ہونٹوں پر صبر۔ سعدیہ، 3 بچوں کی ماں، کہتی ہے، ہم صرف کپڑے اور بچوں کو اٹھا سکیں، کتابیں، برتن سب پانی لے گیا۔ بچے خیمے میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مگر کتابیں نہیں ہیں۔ ایک بچہ، خرم، کہتا ہے، کتابیں دوبارہ مل جائیں گی، بھائی نہیں۔ یہ جملہ سننے والے کے دل کو کاٹ دیتا ہے۔ نرس ہنا رات دن خیمہ اسپتال میں مریضوں کو دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے، لوگ دوا سے پہلے ایک نرم لہجہ ڈھونڈتے ہیں، میں بس یہی کوشش کرتی ہوں۔ اور ایک بزرگ کرمدین جس کا گھر گر گیا کہتا ہے، گھر تو اینٹوں کا تھا، اصل گھر تو ہم ہیں۔ اس کی بات میں ہمت چھلکتی ہے۔ یہ سب قصے ایک ہی بات کہتے ہیں، سیلاب صرف پانی نہیں لاتا، بلکہ خوابوں اور یادوں کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ یہ سیلاب صرف گھروں کو نہیں، معیشت کو بھی بہا لے گیا۔ پنجاب پاکستان کا زرعی ہب ہے۔ یہاں گندم، چاول، سبزیاں اور پھل اگتے ہیں، اور اب اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مویشیوں کی ہلاکت نے دودھ اور گوشت کی پیداوار کو شدید نقصان پہنچایا۔ کارخانے اور دکانیں بند ہونے سے مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف پنجاب کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان صرف آج کا نہیں، یہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں بھی مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں سب پر اثر ڈالے گا۔ ایسے وقت میں امداد ہی امید ہوتی ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق 700 ریلیف کیمپ اور 250 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔
فوج، ریسکیو ٹیمیں اور فلاحی ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بروقت انخلا کی وجہ سے جانی نقصان نسبتاً کم رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہمیں مزید ڈیم اور پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبے بنانے ہوں گے۔ یہ بات درست ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہیں، مگر لاکھوں لوگ اب بھی خوراک، صاف پانی اور علاج کے منتظر ہیں۔ یہ سیلاب ایک سبق ہے کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے شہروں کی ناقص نکاسی آب، دریا کے کنارے غیر قانونی تعمیرات اور جنگلات کی کٹائی نے تباہی کو بڑھا دیا۔ اگر ہم آج منصوبہ بندی نہ کریں تو آنے والے برسوں میں یہ آفات مزید خطرناک ہوں گی۔ اور پانی کالر سن، یہ صرف حکومت نہیں، عوام کا بھی فرض ہے کہ زمین کو محفوظ رکھیں۔ جب پانی اترنے لگے گا تو لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے۔ دیواروں پر پانی کے نشان ہوں گے، فرنیچر ٹوٹا ہوگا، مگر ان کے دل میں ایک ہی جملہ ہوگا، چلو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ راوی کی لہریں ایک دن تھم جائیں گی، مگر پنجاب کے لوگوں کا حوصلہ، عورتوں کی دعائیں، کسانوں کی محنت اور بچوں کے خواب، یہ اصل دریا ہیں جو کبھی نہیں رکتے۔ یہ وقت ہے ایک ہونے کا، ایک دوسرے کا سہارا بننے کا، کیونکہ جب ہم ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی سیلاب ہمیں بہا نہیں سکتا۔